السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں فرض نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی کچھ دعائیں، اور اسی طرح سے تہجد کے وقت پڑھی جانے والی کچھ دعائیں، اور نمازوں کے بعد کچھ ایسے اذکار، ایسی مخصوص دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں یہ دعائیں آئی ہیں۔ تو یہ بہت ساری دعائیں ہیں جو میں نے الگ الگ حدیثوں سے نکال کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بتاؤں، تو آپ لوگ جتنا ہو سکے ان دعاؤں کو یاد کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں نا، ان دعاؤں کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے۔ ایک دعا جو ہم لوگ مانگیں اردو میں بھی مانگنا چاہیے، لیکن شروعات عربی کی دعاؤں سے کرنا چاہیے، اور عربی میں بھی ان دعاؤں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تو بہت ساری دعائیں ایسی میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، تو آپ جتنی دعائیں یاد کر سکتے ہو اتنا اچھا ہے۔ کوئی اگر بہت ساری دعائیں یاد کر لے تو بھائی ظاہر سی بات ہے، جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تہجد کے وقت پڑھی جانے والی دعا سے۔ تو پہلی دعا ہے تہجد کے وقت پڑھی جانے والی دعا۔ آپ جب تہجد پڑھنے جا رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض وما فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض وما فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض وما فیہن، ولک الحمد انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت الیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر، لا الہ الا انت ولا الہ غیرک۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا جو کچھ اس میں ہے ان سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ تیرے لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کو روشن رکھنے والا ہے۔ تیرے لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا بادشاہ ہے۔ تیرے لیے حمد ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، اور تیری ملاقات حق ہے، اور تیری بات حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور سب نبی حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت حق ہے۔ یا اللہ میں نے تیری اطاعت کے لیے سر جھکایا، اور میں تجھ پر ایمان لایا، اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، اور میں تیری طرف رجوع ہوا، اور تیری قوت سے میں نے جھگڑا کیا، اور تجھی کو میں نے حاکم بنایا، تو تو بخش دے جو میرے جتنے بھی اگلے پچھلے گناہ ہیں، اور جو گناہ میں نے چھپا کر ظاہراً کیے، چھپا کر کیے، اور جن گناہوں کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، اور معبود صرف تو ہی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ تو ایک دعا ہو گئی تہجد کے وقت پڑھی جانے والی۔ تہجد کے وقت جب آپ اٹھیں تو اٹھتے وقت یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ 10 بار اللہ اکبر کہیں۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھ گئے تو تہجد کے لیے اٹھنے کے بعد آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے کے بعد یعنی تہجد پڑھنے سے پہلے آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں۔ کون سا؟ کہ 10 بار آپ کو اللہ اکبر پڑھنا ہے، 10 بار آپ اللہ اکبر پڑھیں، 10 بار الحمدللہ پڑھیں، 10 بار سبحان اللہ وبحمدہ پڑھیں، اور 10 بار سبحان الملک القدوس پڑھیں، اور 10 بار استغفر اللہ، اور 10 بار لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور 10 بار پھر یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا؟ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد یعنی یہ پورا وظیفہ کرنے کے بعد آپ تہجد کی نماز شروع کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی دعائیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ بہت ساری احادیث سے مبارکہ سے میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں، نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ تو یہ دعائیں آپ جو آسانی سے یاد ہو سکتی ہوں، یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اور جب بھی تہجد کے لیے اٹھیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت پڑھی جانے والی ایک دعا اور ہے،
اور یہ اصل میں قرآن مجید کی سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں، اور یہ دعا کیسے پڑھنی ہے، دعا کیا ہے، یہ قرآن مجید کا ایک رکوع ہے۔ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے، اس طرح سے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر سورہ آل عمران کا پورا آخری رکوع پڑھنا ہے نا، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو کبھی ایسا موقع ہو تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی تہجد کے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں کی بات۔ اب فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی کچھ دعائیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جیسے ہم لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں نا، تو فرض نماز پڑھنے کے بعد جو دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، تو وہ پہلی دعا یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد سر پر داہنا ہاتھ رکھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ جیسے لوگ دیکھا ہوگا آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، تو وہ تو کوئی عمل وغیرہ کرتے ہوں گے، لیکن حدیث سے ایک دعا ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سر پر ہاتھ رکھ کر اس دعا کو بھی کبھی کبھی پڑھا جا سکتا ہے نا۔ باقی آپ اگر معمول بھی بنا لیں تو معمول بھی بنا سکتے ہیں، تو سر پر ہاتھ رکھ کر اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، میں نے اللہ کے نام کے ساتھ نماز ختم کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو ایک دعا تو یہ ہو گئی۔ فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی دوسری دعا دیکھیں اسکرین پر آپ لوگ۔ سب سے پہلے 3 بار استغفر اللہ کہیں آپ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو سلامت رہنے والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی مل سکتی ہے، تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور عظمت والے اللہ۔ یہ دعا بھی بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی تیسری دعا، یعنی نماز مکمل کرنے کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 3 بار استغفر اللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چوتھی دعا ہے فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی، اس میں آپ استغفر اللہ کہیں گے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، اور آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیکھیے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ جو تو دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روکے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو تیرے عذاب سے اس کی مالداری نہیں بچا سکتی۔ یہ بھی بالکل صحیح حدیث سے دعا ثابت ہے، اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی 5ویں دعا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور پناہ چاہتا ہوں کنجوسی سے، اور پناہ چاہتا ہوں نکمی عمر سے، اور پناہ چاہتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے۔ یہ دعا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ چھٹی دعا ہے فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی، آپ دیکھو یہ 6 دعا یاد کر لو، یہ ساری دعائیں یاد کر لو، بہت اچھا ہے، باقی جتنا آسانی سے یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ 3 بار استغفر اللہ پڑھیں گے اور استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔ یا اللہ میری مدد فرما، یعنی مجھے ایسا بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی کچھ دعائیں، اور بھی دعا آگے آئیں گی۔ اچھا، وطر کے بعد، چونکہ فرض نمازوں کے بعد ایک اہم نماز ہے وطر کی نماز جو واجب ہے، تو وطر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹا سا ایک کلمہ ہے، وطر کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ یہ دعا کون سی دعا ہے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو آپ کہیں گے سبحان الملک القدوس۔ اس کا ترجمہ ہے پاکی بیان کرتا ہوں بادشاہ کی، یعنی اللہ کی جو بہت زیادہ پاک ہے۔ تو وطر پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے، سبحان الملک القدوس، اور جب تیسری بار پڑھیں تو دال کو تھوڑا کھینچیں گے، سبحان الملک القدوس، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ فجر نماز اور مغرب کی نماز کے بعد خاص طور پر پڑھی جانے والی ایک دعا ہے،
اور وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے۔ فجر کی نماز، خاص طور پر فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے اسکرین پر، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے محفوظ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر اور مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو۔ اگر اس دن یا رات میں مر جاؤ گے تو تمہاری دوزخ سے ضرور خلاصی ہوگی۔ یعنی جو شخص فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لے گا 7 مرتبہ، اور دن میں اگر انتقال ہو جائے گا، دن میں یا رات میں ہی آدمی مرتا ہے، جو شخص مغرب کے بعد اس کو پڑھ لے گا اور رات میں انتقال ہو جائے گا تو وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک دعا اور ہے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، جیسے ہم اتحیات پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، تو اسی پوزیشن پر بیٹھے بیٹھے آپ اس کو 1 مرتبہ 10 مرتبہ یا 10 مرتبہ سے زیادہ بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ دیکھیے اسکرین پر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جو شخص 10 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے، اپنی ٹانگوں کی پوزیشن چینج کیے بغیر، ہے نا، سلام پھیرنے کے فوراً بعد، تو اس کے لیے ہر مرتبے کے بدلے، یعنی جب بھی وہ جتنی بار پڑھے، جیسے ہم نے ایک بار پڑھا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجے جنت پہ بلند کر دیے جائیں گے، اور ہر بری چیز سے، شیطان مردود سے یہ شخص محفوظ رہے گا اور شرک کے سوا کوئی گناہ اسے ہلاک نہیں کر پائے گا اور وہ سب لوگوں سے افضل رہے گا۔ کوئی اگر 10 بار سے زیادہ پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے فرض نماز کے بعد ہم لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی ذات پاک ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ پڑھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے فرض نماز کے بعد ایک عمل آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ فرض نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آیت الکرسی 1 مرتبہ اگر جو شخص فرض نماز کے بعد پڑھ لے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے جنت میں جانے سے صرف موت مانے ہوتی ہے، یعنی اس کے مرنے کی دیر ہے بس، اور وہ ڈائریکٹ جنت میں، 1 قدم کی دوری، وہ 1 قدم کیا ہے کہ مرنا۔ تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح سے نماز کے بعد پڑھی جانے والی ایک اور جامع دعا ہے، کوئی بھی نماز کے بعد، چاہے وہ فرض نماز ہو یا کوئی نفل نماز ہو، کوئی سنت نماز ہو، وہ دعا کون سی ہے؟ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطیئتی کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم اعوذ بک ان تصد عنی وجہک یوم القیامہ، اللہم نقنی عن خطیئتی کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہم احیینی مسلما وامتنی مسلما۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھ میں اور میرے گناہوں کے درمیان ایسا فاصلہ کر دے جیسا تو نے مشرق اور مغرب میں رکھا ہے۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ کہیں قیامت کے دن تو مجھ سے چہرہ نہ پھیر دے، یعنی نظر رحمت سے تو مجھے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید لباس کو میل کچیل سے پاک کرتا ہے۔ یا اللہ مجھے مسلمان زندہ رکھ اور مسلمان ہی بنا کر مجھے اس دنیا سے بلا۔ اسی طرح سے فرض نماز کے بعد آپ جو ہے نا چاروں قل بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ چاشتی کی نماز یعنی اشراق اور چاشت، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اشراق، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد چاشتی کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو ان 2 نمازوں کے بعد بھی آپ ایک دعا پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا کون سی؟ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اللہم بک احاول و بک اصاول و بک اقاتل۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ ہی سے اپنے مقاصد کی کامیابی طلب کرتا ہوں
اور تیری ہی مدد سے دشمنوں پر حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے جہاد کرتا ہوں. یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہ دعائیں ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرض نمازوں کے بعد اور مختلف نمازوں کے بعد پڑھنا ثابت ہے، جیسے کہ تہجد، اشراق، چاشت، فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور سنت اور نفلوں کے بعد. یہ تمام دعائیں ہیں جو میں نے بہت ساری کتابوں سے جمع کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. آپ کو جو آسان ہو وہ دعا پڑھیں. عموماً عام طور پر ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں، جیسے میں اپنا اگر بتاؤں تو میں فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ تو پڑھتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ایک دعا اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور کبھی کبھی میں یہ بھی پڑھ لیتا ہوں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کے علاوہ کبھی کبھی جو بھی دعا ذہن میں آ جائے، جیسے آج میں نے بہت ساری دعائیں پڑھی ہیں، اس میں سے جو میرے ذہن میں آ جائے وہ دعا میں پڑھ لیتا ہوں، جتنی یاد ہوتی ہیں. کبھی کبھی دیکھ کر بھی پڑھ لیتا ہوں، کچھ دعائیں یاد کرنی ہوتی ہیں. تو ان دعاؤں میں یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دعا کا اسکرین شاٹ لے لو یا کاپی پہ لکھ لو یا کتاب میں سے کوئی بھی دعا نکال لو، اور جب بھی نماز پڑھو تو اس دعا کو دیکھ کر پڑھ لو. تو میرے خیال میں 4-6 دن آپ جب اس دعا کو دیکھ کر پڑھو گے تو وہ دعا الگ سے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نماز کے بعد وہ دعا پڑھو گے بھی اور وہ زبانی یاد بھی ہو جائے گی. تو میں عام طور پر یہی پڑھتا ہوں 3 مرتبہ استغفر اللہ، جیسے ہی سلام پھرا، سلام پھرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. پھر نماز پوری کمپلیٹ کرنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 ٹائم اللہ اکبر، اور اس کے بعد 1 مرتبہ میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں. اور جب موقع ہوتا ہے تو اور بھی ذکر و اذکار کر لیتا ہوں، یہ جو دعائیں وغیرہ ہیں، ہے نا. تو یہ ہے کچھ دعائیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ تمام دعائیں آپ کو پتہ چلی ہوں گی، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کچھ کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. تو آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے جتنی دعائیں ہیں یاد کر سکتے ہیں، اور اس کلپ کو شیئر بھی کیجیے، اپنے گروپس میں شیئر کیجیے، تاکہ ہم مسلمانوں کو یہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی خوبصورت دعائیں حدیث سے ثابت ہیں اور ہم ان دعاؤں سے محروم ہیں. تو اتنا بڑا خزانہ ہمیں مل گیا، ہم کیوں محروم رہیں؟ تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ خزانہ آپ لوگوں تک پہنچایا جائے، علم کا خزانہ، کیونکہ علم سے قیمتی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. اور یہ خزانہ ایسا ہے کہ جتنا اس کو پھیلایا جائے اتنا یہ بڑھتا ہے، جتنا اس کو خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے. تو میں نے تو آپ تک پہنچا دیا ہے، اب آپ دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو ادا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا. لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینے میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی، مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے ہیں اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا، کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی. یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے مائی ہدایہ کا تلبینہ، یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں. اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے، بھر بھر کے کوالٹی اس کے اندر رکھی گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بارلے فلور ہے، کیشو ہے، ریزنس ہیں، ڈیٹس، پستہ، آمونڈ اور بہت ساری طاقت کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہیں. اور تلبینے کے فائدے کیا ہیں آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں، بے شمار فائدے تلبینے کے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا جم کرنے والے بندے خاص طور پر کیا کرتے ہیں نا، وہ طاقت کے لیے پروٹین کے ڈبے پی رہے ہیں اور وہ پاؤڈر کے ڈبے کھا رہے ہیں، وہ ڈولے بنانے کے لیے جو ہے نا پاؤڈر پی رہے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں باڈی کو. طاقت کے لیے آپ تلبینہ کھا سکتے ہیں، جسم میں کمزوری ہے آپ اس تلبینے کو یوز کر سکتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے شمار فائدوں میں تلبینہ فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلبینے کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا، اسی لیے آپ ایک بار اس تلبینے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تلبینہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے. آرڈر کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی جا سکتے ہیں اور ویب سائٹ myhadaya.in اس ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد، کیونکہ میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں، اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور تلبینہ پسند نہیں آئے گا. اتنا اس کے اندر آپ کو کوالٹی وائز آئٹم دیکھنے کو ملنے والا ہے. تو آرڈر کیجئے ابھی، دعاؤں کی گزارش ہے، اور اس کو ریکمینڈ بھی کیجئے. اور جو لوکل چیزیں ہیں ادھر ادھر کی جو پاؤڈر وغیرہ سے بنتی ہیں، یہ دیسی آئٹم ہے، اس کو استعمال کیجئے تاکہ جینوئن فائدہ، جو ریئل فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی کو مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.